بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کی دی گئی ڈیڈ لائن آج ختم ہو چکی ہے۔ ابھی تک اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دیے۔ آج گورنمنٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے خزانہ کی وہ اجلاس بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے تمام کمیٹی نے خزانہ کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بلا لیا ہے اور وہ جائزہ لینے جا رہی ہے کیا اسٹیٹ بینک کمیٹی کے بغیر، پارلیمنٹ کے بغیر، سپریم کورٹ کے حکم کے تحت الیکشن کمیشن کو فنڈ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں بھی دے سکتا۔ دوسری طرف اگر بات کریں تو آج وفاقی کابینہ کا اسپیشل اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تعین کیا جائے گا۔ ان ساری خبروں سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں، سپریم کورٹ نے ایک واضح حکم نامہ دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ایک واضح حکم نامہ دیا ہوا ہے کہ آج مطلب منڈے کو آپ نے پیسے دینے تھے، 17 اپریل کو آپ نے پیسے دینے ہیں، کیوں نہیں دیے وہ تو اب آج کا دن اسی طرح گزارا جائے گا اور یہ دن کل پہ بات چلی جائے گی۔ شاید ہو سکتا ہے شام کو سپریم کورٹ اس پہ سماعت بھی رکھ لے، لیکن ابھی تک 2:30 بجے کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد کابینہ کا جو ہے وفاقی کابینہ اس کی میٹنگ بھی ہے۔ ایک طرف شہباز شریف گورنمنٹ یہ تہیہ کر چکی ہے، فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ الیکشن کسی بھی صورت نہیں چاہتی اور نہ وہ ہونے دے گی۔ یہ تو شہباز شریف گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، تہیہ کر لیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں کروائے گی، کیونکہ اگر آپ کل رانا ثناء اللہ کو فیصل آباد میں جو انہوں نے للکارا ہے، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی 14 مئی کو تو الیکشن کسی بھی صورت نہیں ہوں گے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ چیف جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ واضح پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ہم تو کسی بھی صورت الیکشن نہیں کمائیں؟ اگر آپ اس ساری گیم کے پیچھے دیکھیں تو جو ہے حکومت اس کے متبادل گیم تیار کر رہی ہے۔ حکومت ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ذرائع کے مطابق اور یہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ان کے ذرائع کے مطابق بھی حکومت یہاں تک بھی فیصلہ کر چکے ہے کہ الیکشن کمیشن کے سربراہ، چاروں الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان سے استعفیٰ دلوایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تاکہ ایک اور بحران کھڑا کیا جا سکے، تاکہ الیکشن نہ ہو سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن والے استعفیٰ دیتے ہیں، حکومت کے کہنے پہ آ کے استعفیٰ دیتے بھی ہیں کہ نہیں بھی دیتے، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی حکومت جس طرح ڈٹی ہوئی ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے کہ جی ہم تو سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، اور یہ آنے والے وقت میں بہت مشکلات ہوتی جائیں گی پاکستان کے لیے۔ کوئی بھی حکومت اس طرح آ کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ واضح ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو عمل درآمد ہوتا ہے وہ خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ڈنڈا چلائے گی اور ڈنڈے کے بعد آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھ دیا اس کے مطابق خود بخود ہی عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فیصلہ یہ کیسا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کی اتھارٹی یہ کیسی ہے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو ہماری حکومت کو جن چیزوں سے امیدیں تھیں، جنہوں نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی عمران خان کے 2 کیسز سے، ایک کیس میں تو جو توشہ خانہ میں کیسز تھا اس کی میرا خیال ہے 1.5 ماہ کی جج صاحب نے ڈال دی ہے، جس پہ الیکشن کمیشن نے اپیل بھی کی تھی لیکن وہ اپیل ان کی خارج ہو گئی۔ حکومت کو جن 2 کیسز سے امیدیں تھی کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، وہ دونوں کیسز تو ردی کی ٹکڑی میں جا چکے۔ حکومت کی جو امیدیں ہیں وہ ساری تہس نہس ہو چکی ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو میاں نواز شریف مکمل خاموشی میں ہیں، کوئی بیان بازی نہیں آ رہی، وہ اپنی عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں اور ملک میں اس ٹائم سیاسی خلش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں اپنے تائی جماعت اسلامی، تحریک انصاف اور گورنمنٹ کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، مذاکرات پہ لانے کے لیے۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے رہنما اتنا سخت اسٹانڈ لیتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں اب سراج الحق صاحب اپنی کوشش کے تئیں پی ٹی آئی اور حکومت کی جو خلشیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید وہ اس پہ کامیاب ہو پاتے ہیں، لیکن مذاکرات کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، وہ اب تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے۔ انڈر دا ٹیبل مذاکرات ہو بھی رہے ہیں۔ جو سراج الحق صاحب ایک طرف عمران خان سے ملتے ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف سے ملتے ہیں، ان کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں، ان کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ مذاکرات کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں۔ کیا تمام جماعتیں الیکشن کی ڈیٹ کے لیے متفقہ طور پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ذرائع کی ایک خبر یہ بھی ہے کہ مئی کے 2nd ویک میں یہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ یہ ایک ذرائع کی باوثوق ذرائع کی خبر ہے، اور یہ خبر اسلام آباد میں تو بہت کہما گوئیاں ہیں۔ اسلام آباد کے بہت سی جگہ پہ اس خبر پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مئی کی 2nd ویک میں یہ اسمبلی
تحلیل ہو جائے گی، اور وہ کس طرح تحلیل ہوگی یہ پتہ چلے گا۔ لیکن حکومت اس ٹائم جتنا ڈٹی ہوئی حکومت چاہ رہی ہے شہباز شریف کی قربانی دینا ہے۔ مسلم لیگ نون اس ٹائم شہباز شریف کی قربانی دینا چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کو قربان کیا جائے، شہباز شریف کی قربانی دی جائے، چاہے ایک بیانیہ مل سکے اس کو مضبوط بیانیہ بنایا جائے اور بیانیے کے ساتھ پھر ہم الیکشن میں جا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ کافی حد تک کوشش ہے کہ شہباز شریف کی قربانی دی جا سکے۔ اگر ہم بات کریں دوسری طرف پیپلز پارٹی کو، آصف علی زرداری کے انٹرویو میں بہت سی چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اگر آپ 2 دن میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے بیانات اس طرح نہیں آ رہے۔ قمر زمان قاہرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ شہباز شریف یا حکومت کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ قمر زمان قاہرہ پہ یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی کہ جس طرح نون لیگ کو شہباز شریف کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب کی جو گیم پلان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی مورے بالکل ٹھیک طور پہ کام کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب بھی مذاکرات کے حامی ہیں، اور زرداری صاحب صرف ایک بات کہتے ہیں کہ الیکشن ایک دن پہ ہونا چاہیے اور فیصلہ کار ہو جانا چاہیے، بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ کب ہو، اکتوبر میں نہ ہو، مئی میں نہ ہو، جون میں ہو جائے، جولائی میں ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے۔ اور دوسری طرف اگر بات کریں تو نگران حکومتوں کی مدت، آئینی مدت ختم ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ اگر اس پہ دیکھا جائے تو قانون آئین کیا کہتا ہے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے۔ اب اس میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت تب تک ہوتی ہے کہ جب تک الیکشن نہ ہو جائے۔ اگر 2 سال بھی الیکشن نہ ہوں گے تو یہ آئینی حکومت ہے اور یہ بیٹھی رہے گی۔ دوسری طرف دیکھیں تو آئینی طور پہ یہ حکومت اس ٹائم میں ریورس ہو چکی ہے، یہ کسی بھی پیپر پہ، کسی بھی چیک پہ، کسی بھی چیز پہ سائن نہیں کر سکتی، اس کی اتھارٹی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جو مینڈیٹ تھا وہ 90 روز کا تھا اور 90 روز کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب یہ حکومت آئینی طور پہ اس کا مینڈیٹ نہیں رکھتی، نگران حکومت۔ اب اس کے لیے آئین میں ایک دفعہ ترمیم کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے۔ تحریک انصاف بھی اسمبلی میں جا کے بیٹھے گی تو پھر اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، پھر الیکشن کی ڈیٹ دی جا سکتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہے، اس کا فیصلہ کرے گا کیا 14 مئی کو الیکشن ہوتے ہیں، کیا اس سے آگے جاتے ہیں۔ حکومت کا یہ پکا جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو کسی بھی کی صورت پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب وہ اس کو عمران خان کی ضد سے کرتے ہیں، لیکن اب وہ عدالتوں کو جس طرح سپریم کورٹ کو ماننے سے انکاری ہے، سپریم کورٹ کو فیصلوں کو ماننے سے انکاری ہے، چیف جسٹس کے بنائے ہوئے بینچ کو ماننے سے انکاری ہے، تو حکومت ایک مشکل وقت میں پھنستی جا رہی ہے، دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ یہ حکومت پھنستی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کا لینا دینا ہے، مسلم لیگ نون کے فیصلے۔ اب دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون اس دلدل میں مزید پھنس جائے گی یا باہر آ جائے گی، یا وہ شہباز شریف کی قربانی دے گی۔ کیا قربانی کا بکرا، جو بلی کا بکرا ہوتا ہے، وہ پیش کیا جائے گا عدلیہ کو؟ کیا دیکھتے ہیں عدلیہ اس کی قربانی لینے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ تو آنے والا ابھی وقت بتائے گا، لیکن آج کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ کسی بھی صورت جاری نہیں کیے جائیں گے۔ یہ حکومت کا 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ چلو دیکھتے ہیں مزید اس پہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اپنے دوست سبب کا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔